پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمہ وقت سرگرم اور سرگردہ رہتے تھے۔ آج کل چونکہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال کشیدگی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جنگ وہاں پہ اپنے زوروں پر ہے، تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپنے دورے مختصر کیے گئے ہیں۔ اس جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت 55 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے اور اس پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ 28 دن کا سٹاک موجود تھا جس کی پہلے خریداری کی گئی تھی، اس کو بھی جس طرح سے ایک ساہوکار اور ایک منافع خور بنیا پہلے والی چیز پر منافع حاصل کرتا ہے، اس حکومت کی طرف سے بھی ایسا ہی کیا گیا۔ حکومت کے پاس اس بے شرمی کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ ان کی ایک لیڈر کی طرف سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا گیا کہ ہم نے 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا، اگر 150 روپے کر دیتے، 155 روپے کر دیتے تو پھر آپ لوگوں نے، عوام نے ہمارا کیا بگاڑ لینا تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ عوام کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ اب شہباز شریف کی طرف سے ایک بچت کا اعلان کیا جائے گا، بچت کا لائحہ عمل سامنے لایا جائے گا۔ آج 9 مارچ 2026 کو اعلان کریں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی کابینہ کے لوگوں کو ساتھ بٹھایا اور اس حوالے سے ان کی طرف سے کہا گیا وزیر اعظم کی ہدایت پر معاشی استحکام کے لیے کفایت شعاری اور سادگی پر مبنی تجاویز اور سفارشات پیش کر دی گئیں۔ کفایت شعاری، سادگی اور بچت کے حوالے سے ہدایات صنعتی اور زرعی شعبہ پر لاگو نہیں ہوں گی، باقی پر لاگو ہوں گی۔ اور ان شعبوں پر کیوں لاگو نہیں ہوگی، اس کی یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ ملک کی پیداوار، برآمدات اور غذائی تحفظ متاثر نہ ہو۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر معاشی استحکام کے لیے بر وقت اقدامات ناگزیر ہیں، تو اس سے ہم یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جس طرح سے بیرونی دوروں پر رہتے تھے، پاکستان میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے، عموماً وہ دوروں پر ہی رہتے تھے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آج یہ اعلان کر دیں گے کہ آج کے بعد وہ کوئی بھی غیر ملکی دورہ نہیں کریں گے، اور بہت ناگزیر ہوا تو ان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار دوروں پر چلے جایا کریں گے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے اپنی مراعات میں اضافہ کیا گیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھائے گئے ہیں، صدر ہاؤس کے اخراجات بڑھائے گئے ہیں، باقی بھی لوگوں کے اخراجات میں اضافہ کیا گیا، مراعات میں اضافہ کیا گیا، تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، وہ پچھلی سطح پر لائی جائیں گی، یہی ایک امید کی جا رہی ہے۔ بچت کے حوالے سے جس طرح سے شہباز شریف نے کہا ہے کہ بچت کا لائحہ عمل آج پیش کریں گے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس لائحہ عمل میں یہ سارا کچھ شامل ہوگا۔ ایک طرف وزیر اعظم صاحب بچت کے حوالے سے کل لائحہ عمل تراش رہے تھے، دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی اسی حوالے سے وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم دونوں وزراء کو طلب کیا گیا، لاہور میں آئے، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ملاقات کی۔ ملاقات میں جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا۔ پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، ڈیمانڈ اور ذخائر کا جائزہ لیا گیا۔ جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد میں توازن کے لیے بچت پالیسی پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، معاشی تحفظ کے لیے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ اگر ایسا آپ نہ بھی کہیں گے قوم کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تب بھی قوم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہے۔ جس طرح سے حکومت کی طرف سے پیٹرولیم کی قیمت میں ناجائز اضافہ کیا گیا، قوم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور پھر تڑیاں یہ بھی لگائی جا رہی ہیں کہ اگر ہم اس کو 150 روپے کر دیتے تو آپ لوگوں نے ہمارا کیا کر لینا تھا۔ مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے اور اس طرح کے بیانات دینا کہ آپ لوگ ہمارا کیا کر لو گے، اس سے یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، مہنگائی ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اسرائیل امریکہ جنگ طویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب ایران پر حملہ کیا گیا تھا تو اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ 4 روز میں فیصلہ ہو جائے گا، 4 روز میں مقاصد حاصل ہو جائیں گے، اور مقاصد تھے رجیم چینج ہونے کے، لیکن ایسی صورتحال اب تک نظر نہیں آ رہی اور ایران جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے آج کہا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک آپریشن جاری رہیں گے جب تک مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔
اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 6 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہے گی، جبکہ ایران بالکل بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امریکہ کو، اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو یہ بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح سے مقابلہ کرے گا کہ اسرائیل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گا اور امریکہ کے مفادات پر ہر جگہ پر حملہ کرے گا۔ ایران نے سعودی عرب کے اندر بھی حملہ کیا، ایران نے متحدہ عرب امارات، قطر، کویت کے اندر بھی حملے کیے، عمان پر بھی ان کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ جہاں جہاں بھی امریکہ کے مفادات اس خطے میں موجود ہیں، ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا، اور ایک موقع پر ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پڑوسی ملک پر حملہ کرنے پر ہم معذرت چاہتے ہیں۔ یہ بیان آذربائیجان پر حملے کے بعد سامنے آیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے اس موقع پر کہا گیا، ٹرمپ نے باقاعدہ کہا کہ جس طرح سے ہم نے ایران پر حملے کیے ہیں، ایران معافی مانگنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس بیان کے بعد پھر ایران کی طرف سے امریکی مفادات پر انہی ممالک میں حملے ہونے لگے، اور اب بھی یہ حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے پوری کوشش کی کہ سارے عرب ممالک کو جن پر ایران کی طرف سے حملے کیے گئے، بلکہ امریکی مفادات پر حملے کیے گئے، ان سب کو متحد کر کے ایران پر چڑھائی کے لیے آمادہ کیا جائے یا مجبور کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، لیکن امریکہ اس میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کوئی ایک ملک بھی ایران پر جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب نے تو بالکل کہہ دیا کہ وہ کسی صورت بھی نہ صرف ایران کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے اڈے اور سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کبھی کبھی ایسے بیانات سامنے آ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ غصے میں ضرور موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو غصے میں آنا بھی چاہیے، اسے برہم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں اس ملک کو اپنے لیے تحفظ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، محفوظ سمجھا جاتا تھا، اور یہیں پہ لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار تھے، اور یہ صورتحال اب تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈروں کے لیے ایک اور بہت بڑا سیلاب سزاؤں کے حوالے سے آیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے GHQ حملہ کیس میں بڑا فیصلہ سناتے ہوئے 47 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ سنایا ہے۔ عدالت نے ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سنایا۔ عدالت کی جانب سے سزا پانے والے ملزمان میں عمر ایوب خان، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، احمد اظہر، شہباز گل، زلفی بخاری، محمد احمد چٹھا، رائے حسن نواز، رائے محمد مرتضی، شوکت علی بھٹی، عثمان سعید بصرہ اور اعجاز خان جازی سمیت دیگر شامل ہیں۔ سزا یافتہ ملزمان میں کنول شوذب، حماد اظہر اور شیخ راشد شفیق بھی شامل ہیں۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق تمام 47 ملزمان اشتہاری قرار دیے گئے ہیں، اور قانون کے مطابق انہیں 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شہباز گل ایسے لیڈر ہیں جن کو پہلی مرتبہ 9 مئی میں سزا سنائی گئی ہے۔